اسی بات بالکل ٹھیک. محمد اسلم ابو ظبی سے یہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو وہ جب دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا، پھر وہ خالق جس کا دیدار ہو گیا جو سامنے آ گیا وہ پھر خالق کیسے رہا؟ وہ تو مخلوق ہو گیا. کیسا دیدار ہوگا؟ یہی تو کمال ہے یہاں کی اور آخرت کی زندگی میں، اور یہی کمال ہے کائنات کی باقی ساری مخلوق اور انسان میں. فرق یہی ہے کہ سوائے انسان کے اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہو. صحیح. دیدار ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کریم انسانی شکل میں آ جائیں گے، وہ جیسا اس کی ذات ہے ویسا اس کا جلوہ ہوگا. جب ہوگا تو دیکھی جائے گی، یہاں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، قرآن نے خبر دی کہ کافر نہیں دیکھ سکے گا، مومن کو یہ سعادت نصیب ہوگی. کافر کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی، سنی نہیں جائے گی. نہ سننے سے یہ تو نہیں کہ اللہ کریم کو سنائی نہیں دے گی، مراد یہ قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک عظمت ہے جو ایمان کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے نظر آئے گا تجلی باری کو، جیسے انسانوں کو دیکھتے ہیں ویسے دیکھیں گے یا اس کی کیفیت کوئی اور ہوگی. مخلوق کا نظر آنا کیا ہے، خالق کا، یہ بچے وہاں جا کر فیصلہ ہوگا، یہ یہاں نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہاں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ ہے، ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو دیکھ لیتے ہو، اس کی روشنی، اس کے نور سے، اس کی چمک سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہے، پہچان لیتے ہو چاند ہے. چاند ہے، بے شک. اب اس چاند کی اصلیت، حقیقت، اس میں کیا اجزاء ہیں، کیا ہے، کیا کوئی پہنچتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہی ہماری پہنچ ہے نا چاند تک. بالکل ایسا ہی ہے. فرمایا ایسے ہی جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی تجلی دکھا دے گا. وہ جانے تم جہاں جائیں گے تو